میں چاہوں گا خواجہ صاحب دوبارہ اپنے جو حکومت کے اختیارات کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ میں اس میں ایڈ بھی اگر کروں ایک مثال، ابھی آپ لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں 26ویں ترمیم میں ہم مدرسہ رجسٹریشن بل منظور کروائیں گے، لیکن وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا، صدر صاحب نے واپس بھجوا دیا، وہ منظور نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اور یہ فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی نہیں کیا، آپ کے اتحادی رہے ہیں، ہمیشہ بات چیت کرتے، ان کے ساتھ آپ اپنے وعدے نہیں پورے کر سکے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر بات چیت ہوتی ہے تو یہ اختیار ہے، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میں مولانا محترم کا میرے بھائی ہیں وہ، میرا ان سے بڑا تعلق ہے. میں اس کیونکہ بحث میں شامل نہیں ہوں، جی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل رہا ہے. اور یہ 17-18 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو جو بھی سیشن کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. میں آئی ڈونٹ ہیو اینی کنفرمڈ انفارمیشن، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. لیکن آپ کا جو سوال ہے نا کہ ان کے گریونسز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں اس کے گریونسز ہیں 9 مئی اور دوسری جی جو ہے 26 نومبر کی جو بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ یعنی ہم لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بحاف کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا نا. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے جی تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس فیصلے کے پیچھے جو ہے تمام تر جو فریق ہیں وہ جب تک نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ڈیفینیٹلی کوئی ایسی معنی خیز بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے خواجہ صاحب، کل عمران خان نے جب بات ہوئی فیض حمید کے چارج شیٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید جن جن چیزوں میں بھی ملوث تھے نا، چاہے وہ مجھ سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان سب کے پیچھے جنرل باجوہ تھے. تو اگر احتساب ہونا ہے تو ساتھ میں جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں یہ ایک انہوں نے یہ ٹیکٹیکل میں جو ہے انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں چیس بورڈ کے اوپر انہوں نے ایک موو چلی ہے کہ ہو سکتا ہے باجوہ کو جنرل باجوہ کو یہ لوگ انوالو نہ کریں اور اس میں جو ہے فیض کی جان بچ جائے اور عمران خان کی بھی جان بچ جائے. یہ موو اس کے لیے کی گئی ہے کہ اس کو جنرل باجوہ تک ایکسٹینڈ کیا جائے. اب میرا ذاتی جو ہے اوپینین اس چیز کے متعلق وہ بڑا عیاں ہے. میں نے اوور لاسٹ کپل آف ایئرز جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ جو بھی بات میں کرتا رہا ہوں، ان دونوں کے جوائنٹلی بات کرتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے بیکنگ جو کی یا یہ پروڈکٹ جو ہے بیسیکلی پروڈکٹ تو یہ کہیں 90s میں کہیں وہ اپنا کانفلکٹس کے ساتھ یا کسی دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ فوج نے لانچ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ پروڈکٹ چلتا رہا. تو لیکن فائنل شیپ جو ہے اس پروجیکٹ کی جو مارکیٹ میں جو ہے صحیح معنوں میں جب آیا تو میرا خیال ہے کہ وہ تو 13-14 سال پہلے یا 12-13 سال پہلے آیا اور اس کو جو صحیح جنرل پاشا مارکیٹنگ کے جو ٹائم ہے پر. ہاں جنرل پاشا کے ٹائم پہ آیا یہ پروڈکٹ جو ہے. اور لیکن فائنل جو اس کو کیا کہتے ہیں عملی جامہ پہنا گیا. مارکیٹنگ اس کی، ہاں عملی جامہ اس کو پہنایا وہ تو باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض نے بنایا ہوا ہے. تو اب یہ میرا خیال دس از اگین اے موو جو انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ اس وقت تو کوئی تنکے کو بھی پکڑنے کو تیار ہے نا کہ تاکہ اگر سہارا مل جائے صحیح. اور ڈوبنے سے بندہ بچ جائے. تو یہ دیٹ از اے موو وچ ڈیفینیٹلی جب ٹرائل وغیرہ ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کے نام آئیں گے صحیح. جن کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ نیٹ جو ہے اور زیادہ وائڈ ٹھیک ہو ہے جائے. خواجہ صاحب، 26 نومبر کے یہ بعد بھی سے ہو سکتا ہے. تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں ثبوت فراہم کریں، کوئی نام ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں. ایک تو پہلے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات یہ کہتے رہتے کہ کوئی گولی نہیں چلی، لیکن اب اسحاق ڈار صاحب نے پرسوں کہا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی. کل سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے گولی چلی، لیکن آج پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع بھی کر لیا ہے اور اس میں نامزد کیا ہے آپ کو، وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو، کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائے. اور انہوں نے اپنے اس پٹیشن میں 12 شہادتوں کا کہا ہے، 38 وونڈڈ ہیں ود گن شاٹس اور 139 لاپتہ ہے. اور اب باقاعدہ یہ صرف لفظی بات نہیں، اب انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے کارروائی کی. دیکھیں اب یہ خیر قانونی کارروائی سے تو کوئی نہیں ان کو روک سکتا، وہ ان کا حق ہے. انہوں نے اگر کوئی درخواست دی ہے، سب میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف کوئی درخواست دی ہے تو وہ تو عدالتی معاملہ
اب تو اس میں لیگل ریل میں چلا گیا ہے، تو میں اس پہ تو نہیں کمنٹ کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں انہوں نے فراہم کیا۔ اور دوسری بات ہے، مجھے بتایا جائے کہ جو پولیس والے اور رینجرز والے جو شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے؟ وائے وہ کا ایک لفظ بھی جو ہے اٹر نہیں کیا پوری لیڈرشپ نے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی بند نہیں تھے؟ کیا کسی گھر کے جو ہے وہ روزگار کمانے والے نہیں تھے اور وہ ڈیوٹی کر رہے تھے؟ جی کوئی وہ پی این ایف پی ایم ایل این کے ورکر یا کسی اور پارٹی کے ورکر نہیں تھے؟ کرنا چاہیے تھا خواجہ ان صاحب، کا میں ایگری کرتا ہوں ان کرنا چاہیے تھا، لیکن آج رینجرز والا مقدمہ بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف درج ہو گیا ہے، اور ایف آئی ایم میں کہا گیا ہے کہ باقاعدہ اڈیالہ جیل میں ایک منصوبہ بنا اور سازش کے تحت یہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا جس میں تین فوجی اہلکاروں، تین رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہ بات تو زبان زد عام ہے، بلکہ رپورٹ ہوئی ہے کہ ہاشم وباسی نامی ایک لڑکا ہے جو کہ اس وقت حراست میں بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا اس جلسے سے، اس احتجاج سے، لیکن پھر ایف آئی آر ان کے اوپر درج کر دی گئی ہے۔ باقاعدہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں منصوبہ بنا ہے اس کا۔ میں ایک اور تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ آپ کے برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کے عینی شاہد ہے، میں نام نہیں لوں اوکے، گا، مجھے پوچھیے کہ وہ اس کے عینی شاہد ہیں، اس کے جو گاڑی چڑھائی گئی ہے نا اس کے عینی شاہد ہیں وہ، اور اس لیے یہ سارا کچھ سامنے آئے گا۔ یہ جو وہ شہادتیں جو ہیں ان کی ڈینائل کر رہے ہیں، اور یہ اپنے 12 بندے دیکھیں، کھوسا صاحب کوئی، میرا مطلب ہے کوئی کانگریس پارٹی کے بندے تو نہیں ہیں یا وہ بی جے پی کے بندے تو نہیں، ان کی پارٹی کے بندے، وہ کہتے ہیں 278 ہیں، کوئی کہتا ہے 40 ہیں، کوئی کہتا ہے 50 ہیں۔ اب یہ 12 کی فگر پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں، ان کے نام پتے لائیں، ان کے ورثہ کو لائیں، تو پھر تو بات بنتی ہے، کوئی نظر آئے گا کبھی کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس صحیح، ہے انہوں نے کچھ یا ان کے ڈیٹیلز تو پاس۔ دی ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ خواجہ صاحب ایک اہم سوال، کیونکہ آپ کی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، خرم دستگیر صاحب بڑے سینئر رہنما، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی کریڈبلٹی اب نون لیگ کی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب سے 1 سال سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈیسک ٹاپ کی سیاست کر رہے ہیں، دنیا پاکستان بڑا آگے نکل گیا ہے، موبائل فون پہ سیاست ہو رہی ہے اب تو۔ کہ ان کو کوئی نہ کوئی گلے شکوے ضرور ہوں گے، جب سیاسی ورکر جو ہے وہ گلے شکوے کرنے شروع کر دے تو اس کو میرا خیال ہے کہ اگر مجھے بھی، میں 34-35 سال سے سیاست میں ہوں، پارلیمنٹری سیاست میں، مجھے بھی گلے شکوے وقتاً فوقتاً رہے ہوں گے، لیکن میں نے گلے شکوے ٹی وی پہ نہیں کبھی کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بلاسفیمس ہے صحیح، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا اسٹیٹس ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے کمپرومائز کروں گا، کہ میری اگر پارٹی کے ساتھ میرے گلے شکوے ہیں تو میں ٹی وی پہ آ کے کروں۔